ویلکم بیک ناظرین. کراچی کو اور پورے ملک کو کرپشن سے کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے اس پہ وہ اپنا آئیڈیا دے رہے تھے. یہ بتائیے کہ جو آپ کی اپنے پختون کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک جرگہ سسٹم بھی ہوتا ہے, سندھ میں بھی ہوتا ہے, بلوچستان میں بھی ہوتا ہے, آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے, عدالتوں پہ بلیو نہیں ہوتا. کیا ایسا کوئی سسٹم کراچی میں بھی پریویل کرتا ہے؟ کراچی میں بھی لوگوں نے جرگہ بنایا ہوا ہے جو فیصلے کیے جاتے ہیں برادری کے لیول پر یا جرگے کے لیول پر؟ مجھے ایک بندہ ایک ٹی وی انٹرویو بیٹھا تو ڈائریکٹ لائیو کال آیا تھا, تو اس نے پوچھا کہ یار آپ لوگ آپس میں جرگہ کر کے تو اپنے مسئلے حل کراتے ہو, آپ ہماری جرگے کیوں نہیں کراتے ہو کراچی والوں کے؟ جیسے ایکسیڈنٹ ہوا معمولی مسئلہ ہوتا ہے, جب کورٹوں میں جاتے ہیں پیسے لگتے ہیں, خالی ٹائم ضائع ہوتا ہے, تو وہ چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو جائے. لیکن جرگہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین جرگے کو سمجھتا ہو, مصالحتی عدالت, مسئلہ عدالت ہو, اس میں پھر دونوں فریقین کو ہوتی ہے اور دونوں فریقین منصف ہو. وقت کے ساتھ ساتھ منافقت زیادہ ہو رہا ہے, اب جرگے بھی پیسے کھانے لگ گئے, اب جرگوں میں بھی وہی جو آپ نے کرپشن کی بات کی ہے, اب ہر آدمی کو ہیوے سے پیسے کی, یہ جو بیماری ہم لوگوں کو لگی ہے, خاص کر پورا مسلمانوں کو لگی ہے, پھر خاص پاکستانیوں کو جو بیماری لگی ہے پیسوں کی, تو یہ بڑی, ورنہ پہلے زمانے میں تو جو جرگہ ہوتا تھا اپنے بیٹے کے خلاف جرگہ دیتا تھا. آپ نے کبھی جرگہ یہاں پہ ارینج کیا ہے؟ ہمارے روزانہ جرگہ ہوتا ہے. جرگہ آپ کس کو کہتے ہو؟ وہ جو مل کے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. وہ وہی ابھی میرے پاس کل ایک بندہ آیا, لیکن ہائی کورٹ نے تو جرگے کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے. وہ الگ جرگے, ہائی کورٹ والے وہ الگ جرگے, وہ تو سورے عورتوں کے ہوتے ہیں. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں, دو بھائی سگے بھائی ہے, ایک مکان پہ اس کا لڑنے میں لڑائی ہے, پھڑا ہے, اور مکان میں انت رہا ہے, کوئی کاغذات بھی نہیں, سب کا ثبوت بتائے, لیکن اس کی لڑائی ہے. اب وہ بندہ مردان سے آیا, میں نے 4-5 بندے مقرر کر دیے, وہاں چلا جائے گا, دونوں بھائیوں کی بات سنے گا, پھر ان کو نصیحت کرے گا, پھر اس کو سمجھائے گا, پھر اس کو کر کے ایک سے پیسہ لے کر کے دوسرے کو پیسہ دے دے گا, ایک بھی خوش دوسرا بھی خوش. اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں؟ اگر نہ کریں تو کرتے ہیں, نہیں اگر نہ کریں تو اس کا اپنا نقصان ہے. وہ جا کے نقصان کیسے ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس کو عمل کیسے کروایا جاتا ہے؟ ہم اس سے, اگر جرگہ ہوتا ہے ہم احترام کرتے ہیں جرگے کے دل سے, جیسے لوگ ہوتا ہے. اب یہاں بدقسمتی میں ہم تو عدالت کسی کے احترام نہیں کرتے, جرگے کا اپنا احترام ہوتا ہے, اور لوگ دل سے بولے یار جرگے نے پیسہ لگیا ہمیں قبول ہے. اگر بالفرض ایک کچھ لوگ ایسے ہے کہ نہیں میں جرگے کی بات نہیں مانتا ہوں, تو نہ مانے, جا کے کیا کرے گا, لڑائی کرے گا. تو لڑنے کے بعد جب تھانے میں ایک مر جائے گا اور ایک جیل میں جائے گا, پھر راضی نامہ کرے گا. کرنا تو راضی نامہ ہی ہے نا. نہیں اب اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو, سزا کیا دیتے ہیں اسے؟ اب دو ایک تو یہ ہوتا ہے قبائلی, وہاں تو ان سے دونوں فریقین سے کوئی پیسہ رکھوا لیتا ہے. اچھا بھائی 2-2 لاکھ روپے جمع کراؤ, اسلحہ جمع کراؤ, پھر جرگہ, وہ الگ جگہ. ایک ہماری جرگہ جو ہوتا ہے, جیسے ہم سید ہے, ہم جرگہ کرتے ہیں, مسئلہ کرتے ہیں, مرڈر ہوا ہے, ہم اس کے جا کے راضی نامہ کرواتے ہیں. اس کو کہتے ہیں, سمجھو ہماری جرگے کا دوسرا نام ہے راضی نامہ, مصالحت کراتے ہیں. مصالحت کراتے. مصالحت میں ہم دونوں کو تجویز دیتے ہیں, دونوں کو سمجھاتے ہیں, دونوں کو محنت کرتے ہیں, دونوں کو ٹوٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, خود اپنا ٹائم لگاتے ہیں, اور ہم اس کو اپنا عبادت سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے ایک دو مسلمانوں کا کمپرومائز کر کے یہ ہم نے بڑا اثر, اس کو بھی جگہ ہے وہ بھی جگہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو کراچی میں جو بہت سے پٹھان کمیونٹی رہ رہی ہے, پختون اب تو ایک مدت سے رہ رہے ہیں, پاکستان بننے سے پہلے سے بھی رہ رہے ہیں, تو اب ان کا لائف سٹائل تو بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے اب, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائیگریشن بھی ہو رہی ہے, لوگ اور بھی آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے کہ وہ خواتین کی ایجوکیشن, خواتین کو سسٹم میں لانا, وہ نہ ابھی پشاور میں اس طرح کا ماحول شروع ہوا ہے, نہ اس طرح کا کراچی میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اس طرح کا جو ایک پابند ہے ماحول, اس کے بارے میں آپ کی پارٹی تو ایک لبرل پارٹی کے طور پر آپ نے آپ کو پیش کرتی ہے, تو ایز اے پارٹی آپ اس کو کس طرح بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ بات آپ کی حقیقت بھی ہے, اچھا سچائی کی طرف کہ ہمارے لوگ ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں, خاص کر عورتوں کے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. ہمارے پارٹی کے جو باچا خان بابو اس کی بیٹیوں نے پڑھا ہے, جو ولی خان صاحب کے اس کی بیٹی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر نے پڑھا ہے, میری خود بیٹیوں نے پڑھا ہے, گریجویشن کی ہے, اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن چونکہ اب وسائل نہیں ہیں, لوگ غریب ہے. اب پہلے تو لوگوں نے پڑھا نہیں تھا اس زمانے میں, کیونکہ ہمارے سیاسی مولوی, ایک علماء حق ہے, ایک علماء سو. وہ علماء سو نے ہمارے سے 50-100 سال پہلے جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ ایک طاقتور قوم ہے, تو انہوں نے سوچا کہ اس کو جاہل بناؤ, اور جاہل بنانے کے انہوں نے پیسے دیے وہ علماء سو کو. انہوں نے وہاں اس وقت سلوگن بنایا تھا, پشتو کا سلوگن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اس کا اردو میں بھی معنی بتاؤں گا کہ سبق دا مدرسے ہوئی, دا پارے دا پیسے ہوئی, پر جنت کی بیزے نہیں, پر دوزخ کی بغوپی ہوئی. اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ سبق پڑھتا ہے انگریزی کا مدرسے کا, یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے پڑھتا ہے, لہٰذا اس بندے کو دوزخ میں تو, جنت میں تو جگہ ملے گا ہی نہیں, اچھا دوزخ میں یہ غوطہ کھاتا رہے گا. یہ ہمارے سلوگن وہاں پہ اس زمانے میں
تو اسی وجہ سے لوگ ایجوکیشن سے دور ہو لوگوں نے بولا کہ بھئی اگر ہم انگریزی سبق پڑھ کے ہم دوزخ جائیں گے، جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہو، دوزخ میں خودے، تو لہٰذا ہم نہیں پڑھتے. اور یہی وجہ تھا کہ لوگوں نے ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دیا، نہیں پڑھا. اب آج ایک چوکیدار سے پوچھو، اس کو بھی پتا ہے کہ ایجوکیشن ضروری ہے، علم روشنی ہے. اب مرد یا بچہ سب کو پڑھانا چاہتا ہے، لیکن آج پڑھا نہیں سکتے، وسائل نہیں ہیں. ایک بندے کی تنخواہ ٹوٹل 4 سے 5 ہزار روپے ہے، وہ بیچارہ 5 یا 6 ہزار 8 ہزار تنخواہ ہے. کچی آبادی کا ایک مکان، ایک کمرے کا مکان بھی اگر آپ لوگ ہیں تو 2,000 2,500 کرائے کا مکان ملتا ہے. پھر اس کا بیوی، پھر اگر ماں باپ ہوئے، پھر بچے، وہ خرچے ہزار، اور پھر اسکولوں کے فیس کیسے دے گا؟ پشاور میں جو مسجد ہے قاسم، مسجد قاسم ہے، جو ہر دفعہ ایک دن پہلے جو ہے وہ عید کے چاند کا اعلان کرتی ہے، اور اس دفعہ سرحد حکومت جس میں آپ ہی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا اور پشاور میں عید منائے گی. جب ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کس کو فالو کرتے ہیں کراچی میں؟ سرحد کے اس مسجد کے فیصلے کو فالو کرتے ہیں یا حکومت پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ ہم اپنے آپ کو سندھ میں رہتے ہیں، اور ہم اپنے کو سندھی کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، تو ظاہر بات یہاں کا رول ریگولیشن طور طریقہ سب ہم نے اپنانا ہے. ان کے ساتھ عید ہے، ان کے ساتھ مرنا ہے، جینا ہے. اور اسلامی جو مسئلہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا روزہ بھی ہے اور کسی دوسرے گاؤں میں چلے گا اور وہاں پہ عید ہے تو آپ وہاں پہ عید کرو گے. تو جب یہاں پہ روزہ ہوگا تو ہم روزہ رکھیں گے، جب یہاں پہ عید ہوتا ہے تو ہم انہی کے ساتھ عید کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، ان کا نہیں. وہ وہاں کا مسئلہ ہے. لیکن وہاں سے وہ کیوں نہیں، آپ تو ان علاقوں سے اتنے وابستہ ہیں، آپ کا اپنا وہاں پہ اتنا سیٹ اپ بھی ہے، آنا جانا سب سے انٹریکشن ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ وہ ایک مسجد جو ہے وہ اس طرح اعلان کر کے پورے ملک سے ڈیفرنٹ کیوں چلتے ہیں؟ کلیئر شارٹ میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھو یہ وہ مسئلہ ہمارا ہو یا پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ ہے علماؤں کا، دیوبندی کا، بریلوی کا. یہ ہم نے کتنے فرقے بنائے ہوئے. تو اب یہ اس مسئلے میں ہم اگر ایک اس کی بات نہیں مانتے تو وہ کافر کہے گا، اس کی مانتے تو یہ کافر کرتا ہے. ہمیں بتاؤ کہ ہم کہاں جائے؟ جو فتوے کرتے ہیں یہ تو علماؤں کا کام ہے، پارٹی کا کام نہیں ہے. لیکن جب علماء شریعت کے لحاظ سے وہاں کے ایم پی اے منسٹر کو ان کو بلا کے بولے بھائی یہ گواہ، یہ گواہ، یہ گواہ، یہ شریع گواہ ہے، اور قرآن اور حدیث یہ کہتا ہے کہ آپ کو کل عید کرنا ہے، اگر کل کے دن آپ روزہ رکھو گے تو آپ شیطان کے علاوہ جاؤ گے، پھر ہم کیا کریں؟ تو وہ اس موقع پہ آ کے جو لوگوں کو وہ گھیر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور حالات جو ہیں اس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ بھی بہت برباد ہو رہی ہے. کراچی شہر جو ہے اس کا بہت زیادہ بری طرح شکار ہے. اس وقت سیاسی صورتحال آپ کے خیال میں کس طرف جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھائی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے. اچھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اچھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن کوشش کرنے والا کم اور بگاڑنے والا بہت. ہم اس دور جو گزر رہے، جیسے ہمیں لوگ تانے مارتے ہیں کہ آپ حکومت کی اتحادی تھا، اس وقت جو ہمارے ہاں جو آگ لگی ہے طالبانائزیشن کی، وزیرستان میں، وانا میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، اسکول اڑائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس میں آپ بلوچستان کا حالت دیکھو، آپ پنجاب میں بھی حالت دیکھو. پنجاب کو جو جی ایچ کو سیف نہیں ہے، داتا درگاہ پہ دمے ہوئے، وہاں الگ مسئلے. پھر سندھ میں یہ حالات دیکھے تو اس کو میں کیسے بولوں کہ حالات اچھے ایک طرف. نیٹو کی جو سپلائی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اس میں بھی تو ٹرانسپورٹ ساری جو ہے وہ آپ ہی لوگوں کی ہے. اس سے ظاہر بات ہے کہ معاشی طور پہ جیسے ہمارے لوگ ٹرانسپورٹ میں سے کافی پیسے لوگوں کو ملتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں ہمارے لوگ کو سفر بھی کر رہے ہیں، نقصان بھی ہو رہے ہیں، گاڑیاں بھی چل رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 21ویں صدی ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، ہر بات کی راستہ اور دنیا دیکھ رہی ہے، ایک بال پن تک نہیں چھپا سکتے ہو. تو اب اس دور میں اگر ہم جاہل والی باتیں کریں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، ہم جو کرتے ہیں، آپ ادھر جو کرو گے وہ امریکہ میں نظر آتا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو وقت آیا ہوا ہے یہ کمپیوٹرائز دور ہے، جو سچ ہے وہ سچ کہہ رہا ہوں. کس طرح ہوگا؟ مثلا حالات اچھے کیسے ہوں گے؟ حکومت جو ہے لوگ اس سے نالاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بار بار ہر مہینے ایک ایسی ویو چلتی ہے کہ اس مہینے حکومت ختم ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو یہ تو جو حکومت میں ہوتا ہے بولتا ہے ہم 5 سال آرام سے پورا کریں گے، جو باہر ہوتا ہے بولتا ہے بس حکومت رات کو گری، نومبر کو جائیں گی. کتنے پہلے مارچ گزر گیا، کتنی تاریخیں دی ہے. یہ اے این پی نے بھی کہا ہے کہ آئینی تبدیلی کا ہم ساتھ دیں گے. دیکھو بات اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم نے اسد زرداری کو گرانا ہے. آئین کا ہم ہمیشہ ساتھ دیں گے، آئینی فیصلے ہم مانیں گے. تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہم اگر بولے آئینی طریقے سے کوئی بھی چینجز ہوگا تو ہم مانیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کو فخر محسوس کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پختونخوا کا نام بھی ملا ہے. اب تو پہلے مرتبہ ہم پاکستان کے نقشے میں ہمارا نام آیا ہوا ہے، تو ظاہر بات تو خوشی محسوس کریں گے. دیکھو آئین
جو بندہ بولے کہ نہیں میں آئینی والے پیسے نہیں مانوں گا یا نہیں، تو وہ تو پاکستان سے منحرف ہو رہا ہے. ہم تو پاکستان کے ہر آئینی فیصلے کو مانتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. شاہی سید صاحب سے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.